السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہم آیات کی تلاوت آپ نے سن چکے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 سے 93 تک کی آیات ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان یہودیوں نے مشرکین سے بات کی یا مشرکین سے یہ سوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھیں، تاکہ یہ اس کا جواب نہ دے سکیں، یا ایک طرح سے انہوں نے عاجز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے بارے میں پوچھو، سوال کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں۔ تو جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور آپ لاٹھی کے ساتھ چل رہے تھے، تو وہاں یہودیوں کا کچھ لوگ بیٹھے تھے یا گزرے وہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، سوال کرو روح کے بارے میں۔ تو بعض نے کہا ان سے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں اچھی نہ لگے، بعد میں تم پریشان ہو، تو یہ بھی خیال رکھنا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پوچھیں گے۔ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اسی لیے فرمایا کہ اس وقت پھر جب وحی نازل ہوئی تو یہی آیات نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو یہ ان لوگوں کی اس طرح سے کہہ لیجئے کہ ایک چال تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کریں، پریشان کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا معاملہ ہے، وہی اس روح کو پیدا کرتا ہے، وہی روح اس جسم میں ڈالتا ہے، وہی اس روح کو نکال لیتا ہے، یہ سب اس کا معاملہ ہے۔ تو لہذا پھر تمہارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو جس چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر تم کیوں پوچھتے ہو، پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کا علم ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ تو اسی نے روح کو پیدا کیا ہے اور وہی جیسے چاہے کر سکتا ہے، لہذا تمہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرما دی کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم بھی دیا گیا ہے بہت تھوڑا سا علم ہے، تمہارے پاس علم تو ہے ہی نہیں، تو اگر تم بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو تو پھر تمہیں فائدہ، لہذا علم بھی تمہارے پاس نہیں ہے اور پھر تم سمجھتے بھی نہیں ہو، تو لہذا تمہارے یہ سوال کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات آتی ہے، فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو دیکھا کہ ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی، چڑیا اس کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی، اور پھر اس نے اپنی چونچ سے سمندر میں پانی میں چونچ ماری، ایک دفعہ دو دفعہ۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، دیکھو کہ میرا علم
اور تمہارا علم اللہ کے علم کے سامنے کیا ہے؟ اس چڑیا میں جتنا پانی ہے، اس کے منہ میں جتنا پانی ہے اتنا ہی ہے بس۔ ہمارا علم تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس چڑیا نے اپنے منہ میں 1 قطرہ 2 قطرے پانی لیے ہیں، تو میرا اور تمہارا علم تو اتنا ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا علم بے پایہ ہے، بے وسیع ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کا علم کیا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں علم دیا گیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم، جو تمہیں دیا گیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو تم اتراتے کیوں ہو؟ اتنا تم تکبر کیوں کرتے ہو، غرور کیوں کرتے ہو؟ علم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم یہ علم کو اللہ کی طرف لوٹائیں، کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ نہ کہیں کہ نہیں میں ہوں، علامہ ہوں، عالم ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اور اپنی تعریفیں کرتا پھرے انسان۔ یہ کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے منہ پر مارتے ہیں کہ جاؤ لے آؤ اپنا علم، کہاں ہے تمہارا علم؟ علم تو وہ ہے جو صرف اللہ کے پاس سے ملتا ہے۔ تو لہذا پھر ان کو بتا دیا کہ تمہارا علم کچھ نہیں ہے، تم صرف اترانا جانتے ہو، باتیں بتانا جانتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ فرمائے کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے اسے سلب کر لیں، چھین لیں، واپس لے لیں، یعنی دل سے محو کر دیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی دیکھیے کہ یہی فرمایا کہ یہ سارا علم ہم نے دیا ہے، اور جب ہم نے دیا ہے تو ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، مٹا بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس علم کو اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ علماء کو اٹھا لے گا۔ علماء انتقال کرتے چلے جائیں گے، جاتے چلے جائیں گے، علم اٹھتا چلا جائے گا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ انہی زمانے میں کتنے ہی جلیل القدر علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ کے بندے آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح یہ علم اٹھایا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد صرف لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ لوگ ان جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لے گا، اپنے بڑے بنا لیں گے، اور پھر یہ جاہل لوگوں کو فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اس قسم کے جاہل لوگ جو نہ کچھ پڑھنا جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ کوئی دین کا علم ہے، نہ دنیا کا علم ہے، اگر دنیا کا علم ہے بھی تو دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس، تو ایسے جاہل لوگ وہ اب فتوے دینے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو الراسخون فی العلم، علم میں جو راسخ ہوں، قرآن کریم کا علم ہو، احادیث نبویہ کا علم ہو، وہ علم اللہ کو مطلوب ہے، وہ اگر ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے علم دیتا ہے، اسی طرح اگر چاہے تو سلب بھی کر سکتا ہے، کھینچ بھی سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہارے اس معاملے میں کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یہ سب ہمارا معاملہ ہے، تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ جس کو چاہے وہ علم دے دے، جس کو چاہے اس سے چھین لے، یہ سب اللہ کا معاملہ ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے یقیناً آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا کہ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی یہ رحمت ہے کہ آپ کو علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا علم آپ کو عطا کر دیا ہے، آپ کو دے دیا ہے،
اور آپ اس علم کے اصل امین ہیں، وارث ہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، بہت بڑا فضل ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر آپ پر جو وحی نازل کی ہے اس کو سلب نہیں کرے گا، اور اسی وحی سے آپ کو جو مشرف کر دیا ہے تو آپ ہی اسی کے قابل ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہ وحی دی ہے، باقی اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو یہ وحی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتری ہے اور کسی پر نہیں اتری ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کا ذکر کر دیا ہے، فرمایا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان، تمام جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ تو یہ قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا، اس لیے کہ یہ وہ معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس زمانے سے مطابق، اس زمانے کی مطابقت کے لیے جو ضروری تھا وہی اللہ نے معجزہ دیا ہے۔ کہ عربوں کے ہاں ان کی فصاحت اور بلاغت، عربی زبان پر ان کو بڑا غرور، بڑا تکبر تھا کہ ہم عربی ہیں، باقی تو سب عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے پاس کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ تو اپنی زبان پر بہت بڑا ان کو مان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، لاؤ قرآن بنا کر لاؤ، تم بھی تو عربی زبان جانتے ہو، عربی پڑھتے ہو، عربی بولتے ہو، عربی کے بہت بڑے شاعر ہو، عالم ہو، ادیب ہو۔ تو فرمایا کہ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس طرح کا قرآن بنا کر لے آؤ۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایک جگہ پہ فرمایا ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن نہیں، آج تک کوئی بھی شخص انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو وہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، قرآن جیسی کوئی آیت بنا کر نہیں لا سکتا، قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتا، اس لیے کہ قرآن اپنی فصاحت میں، بلاغت میں، اپنی مثالوں میں، تشبیہات میں، استعارات میں، ہر طرح سے معجزہ ہے۔ تو یہ اعجاز جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم جیسی کوئی کتاب لا سکے۔ اور یہ لوگوں نے کوشش کی، بہت سے ایسے لوگ آئے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی لاتے ہیں، لیکن نہیں لا سکے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کہہ دیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور یہاں پر بھی کہہ دی کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ سب آپس میں مل جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں جتنی بھی کوششیں کر لیں، محنتیں کر لیں، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اسی کے ذریعے سے ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ۔ فرمائیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح کی تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو یہی فرما دیا گیا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں اس کی صرف ایک جھلک دکھائی ہے یہاں پر، کہ ہر قسم کی مثالیں دی ہیں، طرح طرح کی مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے، کہیں مچھر کی مثال ہے، کہیں مکھی کی مثال ہے، کہیں اور مثالیں ہیں، ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے۔ تو فرما دیا کہ یہ ہے ہمارا طریقہ، لیکن یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ اپنے اسی کفر پر جمے ہوئے ہیں، اپنے انکار پر جمے ہوئے ہیں، اپنی ضد پر، ڈھٹائی پر جمے ہوئے ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔
تو قرآن تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، لیکن یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم قرآن کریم کو یہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، جہاں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، جہاں ہم سمجھتے ہیں تدبر غور و فکر بھی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم واقعی قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت نظیر بن جائے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے، قرآن کریم میں نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو بتائیے ہمارا حشر کیا ہوگا؟ بتائیے اللہ کہ ہم کیا جواب دیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کر دیں گے اللہ کے سامنے؟ تو بتائیے وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقدمہ پیش کر دیں گے۔ وقال الرسول، اور رسول نے کہا، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، صرف تبرک کے لیے رکھا ہوا تھا، صرف قرآن خوانی کے لیے رکھا ہوا تھا، صرف مردوں کے لیے رکھا ہوا تھا، زندوں کے لیے نہیں ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے یہ کہ ہم نے قرآن کریم کو جو زندوں کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانیت میں انقلاب لانے کے لیے آیا ہے، ہم نے اسے اٹھا کر صرف تبرک کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو بتائیے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے ہم؟ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن کا حق سمجھیں کہ قرآن کا ہم پر حق کیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور پھر آگے چلیے انہی آیات میں ان لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبات شروع کر دیے۔ ایک لمبی لسٹ دے دی کہ یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ تو آپ نے تو فرمایا گیا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھا دیں۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، فرمایا کہ یا آپ اپنے لیے کوئی سونے کا گھر بنا لیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار کر لے آئیں تاکہ ہم خود اس کو پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں، آپ کہہ دیں ان کو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کتنی لمبی لسٹ دے دی کہ آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں۔ پہلے ہی کہا کہ آپ زمین میں چشمے جاری کر دیں، مکے کی زمین جہاں پانی بھی بہت مشکل سے ملتا ہے تو وہاں پہ چشمے جاری ہو جائیں، یا آپ کے پاس ہی کوئی باغ ہو، کھجور ہو، انگوروں کا باغ ہو، اور پھر ان کے درمیان آپ نہر جاری کر دیں، نہریں جاری ہو جائیں،
یا آسمان سے جیسے تم کہتے ہو اس طرح آسمان سے ٹکڑے گرا دو ہم پر، آسمان ہی ٹوٹ کے ہم پر گر جائے، یا پھر اللہ کو بھی لے آؤ، فرشتوں کو بھی لے آؤ، سب ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ دیکھیے کہاں کہاں کی لسٹیں، کہاں کہاں کے مطالبات ہیں۔ یا یہ ہے کہ تمہارا ایک گھر ہو بہت ہی مزین، مزخرف، منقش، یعنی سونے کا گھر لے آؤ اور پھر آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، پھر بھی نہیں مانیں گے ہم، یہاں تک کہ تم وہاں سے کوئی کتاب لے کر آؤ تب ہم پڑھیں گے اس کو، پھر مانیں گے۔ تو یہ تمام جو فہرست بتا دی ہے، یہ پوری لسٹ جو انہوں نے رکھ دی ہے، تو جواب کیا ملا؟ فرمایا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو صرف ایک انسان ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے، میں ایک انسان ہوں اور مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو میرا کام صرف دعوت دین ہے، دین کی دعوت دینا ہے، تم تک یہ دعوت پہنچانا ہے، تم قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے ہو تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا، تو یہ تمہارا کام ہے۔ اب یہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہ بھی لاؤں وہ بھی لاؤں، تمہاری فرمائشیں پوری کرنے نہیں آیا میں یہاں پر، تمہارے مطالبات پورے کرنے نہیں آیا، میں تو ایک اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ سٹیٹس بتا دیا، اپنا مقام بتا دیا کہ میرا مقام یہ ہے۔ باقی تم نے اگر ایمان لانا ہے تو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مطالبے کے ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ ہی تمہیں دیکھ لے گا کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله، آيات بينات من سورة الإسراء التي ذكر الله تعالى فيها بعض الأسئلة التي كانت توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ويسألك الكفار عن حقيقة الروح، قل لهم الروح مما استأثر الله بعلمه، وما أعطيتم من العلم إلا شيئا قليلا۔ ثم بين سبحانه مظهرا من مظاهر قدرته، فقال: ولئن شئنا محو القرآن من قبلك لمحوناه، ثم لا تجد لنفسك ناصرا يمنعنا من فعل ذلك، أو يرد عليك القرآن بعد ذهابه عنك، لكن ثبتناه في قلبك
رحمة منا وتفضلا، إن فضله كان عليك عظيما في الدنيا والآخرة. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدى المشركين بهذا القرآن، فقال: قل يا محمد لو اتفقت الإنس والجن على الإتيان بمثل هذا القرآن المعجز لما استطاعوا ذلك ولو تعاونوا وتظاهروا. ولقد بينا ونوعنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ليتعظوا ويتذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفرا بالحق وجحودا له. ثم ذكر الله تعالى بعض ما طلبه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم من مطالب متعنتة، فقال: وقال مشركون لقريش: لن نصدقك يا محمد حتى تفجر لنا من الأرض، أي من أرض مكة، عينا جارية غزيرة الماء، أو تكون لك حديقة من النخيل والأعناب، وتجعل الأنهار تجري في وسطها بغزارة، أو تسقط السماء علينا قطعا كما زعمت، أو تأتي لنا بالله وملائكته فنشاهدهم عيانا، أو يكون لك بيت من ذهب، أو تصعد في درج إلى السماء، ولن نصدقك في صعودك حتى تنزل علينا كتابا من الله نقرأ فيه أنك رسول من عند الله. ثم أمر الله نبيه أن يرد عليهم قائلا له: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين: سبحان ربي، هل أنا إلا بشر مثلكم مرسل من عند الله، فكيف أقدر على فعل ما تطلبون؟ ثم نأتي إلى الآيات، فقال: ويسألونك عن الروح، فكما جاء في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عصيب إذ مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، أي ويسألك الكفار يا محمد صلى الله عليه وسلم عن ماهية الروح التي بها الحياة ما حقيقتها. فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم: الروح من شأن ربي استأثى بعلمها، فهو الذي خلقها ولا يعلم حقيقتها أحد غير الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي وما آتاكم الله أيها الناس من العلم إلا شيئا قليلا مما بلغه سبحانه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الخضر وموسى عليهما السلام: فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك
أي وأقسم يا محمد لئن أردنا لنزيلن القرآن الذي أوحيناه إليك من قلبك فلا يبقى منه شيء محفوظ في الصدور ولا مكتوب في السطور، فكما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، ثم لا تجد لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ناصرا ينصرك فيمنعنا من إزالة القرآن من صدرك أو يقوم برده إليك بعد ذهابه عنك إلا رحمة من ربك. أي لكن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشاء أن يذهب القرآن من صدرك رحمة منه بك وبعبادك. أي لا يذهب الله بالقرآن لأن فضل الله عليك كان فضلا عظيما في الدنيا والآخرة، وإنزال القرآن وإرسال بالرسالة والمقام المحمود يوم القيامة وغير ذلك من نعمه عليك، فلا يحرمك الفضل الذي أوحى إليك، كما قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أي قل يا محمد لو اتفق جميع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه وكمال معانيه لما أطاقوا ذلك واستطاعوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي لا يأتون بمثله ولو تعاون الإنس والجن وتناصروا على ذلك، فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين، اللهم ذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم
وشتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.